اعتکاف میں بیٹھنے کے لیے مانع حیض ادویات کا استعمال کرنا کیسا؟ عورتیں مخصوص ایام کو روکنے کے لیے اعتکاف میں بیٹھنے کے لیے جو دوائیں استعمال کرتی ہیں، یہ سوال آج اس بارے میں ہے۔ سوال یہ ہے، کیا فرماتے علماء دین اس مسئلے کے بارے میں کہ اگر کوئی عورت، کوئی لڑکی اعتکاف میں بیٹھنا چاہے اور اعتکاف کے آخری ایام میں اس کے حیض کے ایام آ رہے ہوں، تو کیا مانع حیض ٹیبلٹ استعمال کر کے اعتکاف میں بیٹھ سکتی ہے؟ جواب: بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عورت کا مانع حیض گولیوں کا استعمال چاہے اعتکاف میں بیٹھنے کے لیے ہو یا کسی اور وجہ سے، دونوں صورتوں میں شرعی اعتبار سے جائز ہے۔ البتہ طبی اعتبار سے اگر ان کے استعمال سے عورت کو نقصان ہوتا ہو تو پھر اس سے بچنا چاہیے، اجتناب کرنا ہوگا۔ اور دوران اعتکاف حیض آنے سے اعتکاف ٹوٹ جائے گا، جس کے بعد قضا واجب ہے۔ واضح رہے کہ گولیوں کی وجہ سے اگر حیض نہ آئے تو وہ حائضہ شمار نہ ہوگی، حکم طہارت باقی رہے گا، روزہ رکھ سکتی ہے اور اعتکاف بھی کر سکتی ہے۔ عورت کا گھر میں ہی مسجد بیت سے باہر کسی کام کے لیے جانا۔ سوال یہ ہے، کیا فرماتے علماء دین اس مسئلے کے بارے میں کہ اسلامی بہن گھر میں جس جگہ اعتکاف کر رہی ہو تو کیا اس جگہ سے باہر گھر کے کسی دوسرے حصے میں کسی کام سے جا سکتی ہے یا نہیں؟ جواب: بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامی بہن اعتکاف کے لیے مخصوص کی گئی جگہ سے حاجت شرعی اور طبعی کے علاوہ نہیں نکل سکتی۔ اگر نکلے گی، اگرچہ گھر ہی کے کسی دوسرے حصے کی طرف ہو، تو اس کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ خیال رہے کہ جس طرح مرد کا اعتکاف بلا عذر شرعی مسجد سے نکلنے سے ٹوٹ جاتا ہے، اسی طرح عورت بھی اگر بلا عذر شرعی اسی مسجد بیت یعنی گھر میں نماز پڑھنے کے لیے مخصوص کی گئی جگہ جہاں وہ اعتکاف کرتے ہیں تو وہاں سے نکلے گی تو اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں شرعی تقاضوں کے مطابق اعتکاف کرنا نصیب فرمائے۔ سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک بار مسجد نبوی شریف میں ممبر اقدس پر تشریف لے گئے، اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ممبر اقدس پر اپنا جب پہلا پیر رکھا، قدم مبارک رکھا تو فرمایا آمین، اگلا قدم رکھا فرمایا آمین، تیسرا قدم مبارک رکھا فرمایا آمین۔ صحابہ کرام کا کمال یہ تھا کہ جب بھی وہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام میں کوئی غیر معمولی چیز دیکھتے تھے، ان یوزول کوئی معاملہ دیکھتے تو فوراً سوال کرتے تھے۔ تو سوال کیا، حضور یہ آپ نے ہر قدم مبارک پر آمین فرمایا، اس کے پیچھے کیا حکمت ہے؟ حدیث کا خلاصہ ہے، سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے میرے پاس جبریل امین آئے اور انہوں نے یہ دعا کی کہ یا اللہ، جو ماہ رمضان کو پائے اور اپنی مغفرت نہ کروا سکے وہ ہلاک و برباد ہو جائے۔ آقا فرماتے میں نے اس دعا پر آمین کہا۔ دوسری سیڑھی پر قدم رکھا تو جبریل امین نے دعا کی کہ یا اللہ، جو اپنے ماں باپ کو بڑھاپے میں پائے اور ان کی خدمت اسے جنت میں نہ پہنچائے تو وہ ہلاک و برباد ہو جائے۔ آقا فرماتے میں نے اس دعا پر آمین کہا۔ اور تیسری سیڑھی پر جب قدم رکھا تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جبریل امین نے دعا کی کہ یا اللہ، جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا نام سنے اور آپ پر درود نہ پڑھے وہ بھی ہلاک و برباد ہو جائے۔ میرے آقا فرماتے میں نے اس دعا پر آمین کہا۔ اب ذرا غور کیجئے، سب سے پہلے تو یہ سمجھتے ہیں اس دعا کی امپورٹنس کتنی ہے، اس دعا کا مرتبہ کتنا ہے۔ دعا کرنے والے کون ہیں؟ فرشتوں کے سردار جبریل امین، اور آمین کہنے والے کون ہیں؟ نبیوں کے سردار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جناب رحمت للعالمین۔ اٹ مینز دعا کے قبولیت میں تو کوئی شک نہیں ہے۔ اب یہ تینوں کام بڑے اہم ہو گئے نا۔ رمضان ملے اور مغفرت نہ ہو، وہ مارا جائے گا، وہ برباد ہو جائے گا۔ لیکن اب سوچیں کہ رمضان میں میری اور آپ کی مغفرت کا انتظام کیسا کیا رب نے۔ آئے ہائے، قربان جائیں اللہ کی رحمت پر۔ عشرہ رحمت کی آخری گھڑیاں چل رہی ہیں، سبحان اللہ۔ یعنی آپ اگر رمضان کو تھورلی دیکھیں نا تو یہ پورا پیکج ہے کہ کسی طریقے سے میرے بندے بخشے جائیں۔ رمضان ہے کیا؟ مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم فرماتے ہیں اگر اللہ کو اس امت کو عذاب دینا ہوتا نا تو اس امت کو رمضان اور سورہ اخلاص عطا نہ فرماتا۔ بھئی اسی ایک روایت سے سمجھ جاؤ نا کہ رمضان کیا ہے، یہ آیا ہی بخشوانے ہیں۔ سب سے بڑا پرابلم ہمارا، ہمیں گناہوں کی طرف کون لے جاتا ہے؟ کون لے جاتا ہے؟
शैतान हमारा खुला दुश्मन है ना, हमेशा बहकाएगा, नमाज नहीं पढ़ने देगा, इबादत नहीं करने देगा, हमारे दिलों में वसवसे डालेगा। जो हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है उसको बंद कर दिया, गली मुक गई ना। अगर दुश्मन ही नहीं है तो फिर तो मुकाबला ही खत्म हो गया। अच्छा, शैतान को बंद किया, जन्नत के दरवाजे खोल दिए, दोजख को ताले लगा दिए गए, और फिर सुभान अल्लाह फरमाया कि रोजादार के लिए समुंदर में मछलियां, सुराखों में चूंटियां भी दुआएं करती हैं। नफल का सवाब फर्ज के बराबर, फर्ज का सवाब 70 गुना कर दिया। रोजाना इफ्तार के वक्त 10 लाख गुनाहगार जहन्नम से आजाद कर दिए गए। अच्छा, रोजाना रात रहमत का फरिश्ता निदा दे रहा है, आसमान से आवाजें लगाई जा रही है कोई मांगने वाला उसकी तौबा कबूल की जाए, है कोई मगफरत का सवाली उसका सवाल। यानी जो फकीर होता है ना, वो सखी के दर पे जाकर कहता है कुछ दे दो आपकी मेहरबानी, वहां से खुद निदाएं हैं कि मांग लो जो मांगना है। ये बताओ, बख्शिश का कोई बहाना नहीं छोड़ा गया है। लेकिन अगर फिर भी रमजान में कोई ना बख्शा जाए, जो इस महीने में भी गुनाह करे, रोजे ना रखे, नमाजें ना पढ़े, हैं इस महीने में रातों को गुनाह में गुजारे, रातों में फिर बुरे काम करे, अब कितनी सख्त बात है कि तुम्हारा दुश्मन शैतान बंद कर दिया, फिर भी तुम गुनाहों से बाज नहीं आ रहे। अब इसमें भी कुछ लोगों को वसवसा आता है कि यार जब शैतान बंद है तो गुनाह क्यों हो रहे हैं। उसकी वजह ये उलमा ने बड़ी प्यारी मिसाल दी कि अगर आप साइकिल चलाएं और चलाते चलाते बहुत देर तक चलाते रहे, उसके बाद पैडल मारना छोड़ दें, फिर भी साइकिल काफी देर तक चलती रहती है। तो 11 महीने जो शैतान ने पैडल मारे ना हम पर, तो ये साइकिल को ब्रेक तो अच्छा, साइकिल पैडल मारना छोड़ दें फिर रुकेगी कैसे। एक बार रोक दें, अब नहीं चलेगी, क्योंकि जब तक आप पैडल नहीं मारेंगे साइकिल नहीं चलेगी। ऐसा ही है ना, हम ब्रेक नहीं मारते, होना ये चाहिए पहली रमजान को ही ब्रेक लगा दें, बस अब गुनाह नहीं करने। थोड़े गुनाहों वाले दोस्त दूर, मोबाइल में सारे वो तमाम ग्रुप से एग्जिट, तमाम पेजेस से बाहर जो मुझे गुनाह करवाते, ब्रेक तो लगाओ ना, फिर नहीं होगा रमजान में गुनाह। अगर ब्रेक ही नहीं लग रहा, हमें दोस्त भी वही चाहिए, हमें मोबाइल में भी वही देखना है, हमें जनाब माज़अल्लाह टीवी में भी वही देखना है, तो आप सोचिए रमजान में गुनाह की पनिशमेंट भी ज्यादा है, इसकी सजा भी ज्यादा है, मगर लोग गुनाहों से बाज नहीं आते रमजान में। एक हदीस से इसकी सिवियरिटी, इसकी सख्ती समझो, है हदीस पाक का मजमून है, जो रमजान में एक गुनाह करे, एक गुनाह, उसके 1 साल के आमाल बर्बाद कर दिए जाए। ऐसा ना हो कि रमजान में करोड़ों बख्शे जाएं और हम अपनी बुरी आदतों की वजह से मारे जाएं। रमजान की रातें गुनाहों के लिए नहीं, इबादत के लिए। रमजान खाने पीने के लिए नहीं, ये तिलावत और सजदों के लिए आया है। तो नंबर 1, इस दुआ को याद रखना, नबी पाक ने आमीन कहा है कि जो रमजान को पाए और अपनी मगफिरत ना करवा सके वो हलाक हो जाए। दूसरी क्या दुआ थी कि या अल्लाह, जो अपने वालिदैन को बुढ़ापे में पाए और उनकी खिदमत उसे जन्नत में ना पहुंचाए तो वो भी हलाक व बर्बाद हो जाए। अब सोचिए कि हम अपने वालिदैन की कितनी खिदमत करते हैं। जब वालिदैन की बात चली है ना, तो चले पहले मैं हमारी अम्मी हुजूर हजरत खदीजतुल कुबरा रदी अल्लाह तआला का भी कुछ जिक्र कर लूं कि क्या अजीम हस्ती है। 10 रमजान उनका यौम विसाल है। कमाल की हदीस सुनिएगा, बुखारी शरीफ की हदीस। जब प्यारे आका अलैहिस्सलाम गारे हिरा में तशरीफ ले जाया करते थे, एक दिन यूं हुआ कि प्यारे नबी रसूल हाशमी अलैहिस्सलाम गारे हिरा में तशरीफ फरमा थे। हजरत जिब्रील अमीन भी बारगाह रिसालत में हाजिर थे। इतने में मुसलमानों की प्यारी अम्मी जान रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजा मोहतरमा हजरत खदीजतुल कुबरा रदी अल्लाह तआला अन्हा दूर से आती हुई नजर आई। आगे क्या हुआ, बुखारी शरीफ की हदीस से पाक सुनिए कि सहाबी रसूल हजरत अबू हुरैरा रदी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, हजरत जिब्रील अमीन ने खदीजतुल कुबरा रदी अल्लाह तआला अन्हा को देखा तो अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये खदीजा आ रही हैं, इनके पास बर्तन है जिसमें खाना है, जब वो आपके पास पहुंच जाएं तो इन्हें अल्लाह पाक का भी सलाम दीजिए, मेरा भी सलाम कहिए, और इन्हें खुशखबरी सुना दीजिए कि जन्नत में इनके लिए अंदर से खाली यानी खौलदार मोतियों से बना हुआ घर है, जिसमें ना कोई शोर है ना कोई तकलीफ है। अल्लाह का सलाम, जिब्रील अमीन का सलाम और जन्नत में घर की बिशारत। जब हजरत खदीजा नबी पाक के पास पहुंची तो प्यारे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया,
اللہ پاک اور حضرت جبریل نے تمہیں سلام کہا ہے، تو اس کا جواب دیتے ہوئے حضرت خدیجہ نے کیا کہا؟ ان اللہ هو السلام وعلی جبریل السلام وعلیک السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یعنی اللہ پاک سلام ہے اور حضرت جبرائیل اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر سلامتی، اللہ پاک کی رحمتیں اور برکتیں ہوں۔ یہ مرتبہ ہے ہماری امی حضور حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا، مادر اولی عہد ایمان کی ہے یہ، اس کی بزرگی و پاکیزگی برگزیدہ ہے رب محمد کی بھی، عرش سے جس پہ تسلیم نازل ہوئی، اس سرائے سلامت پہ لاکھوں سلام، اس کا جبریل ملحوظ رکھے ادب، جنتی گوہرے گھر اسے بخش رب، کوئی تکلیف اس میں نہ شور و شغب، منزل من قصب لا نصب لا صخب، ایسے کو شک کی زینت پہ لاکھوں سلام۔ سبحان اللہ، حضرت خدیجہ کا مرتبہ، آپ کا کچھ تعارف بھی سن لیتے ہیں۔ سبحان اللہ، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کیا شان ہے۔ آپ کی کنیت ام قاسم ہے، آپ کا سب سے مشہور لقب الکبریٰ ہے۔ آپ بہت پاک باز، بہت باہمت، بلند حوصلہ، باعزت، اعلیٰ نسب رکھنے والی اور نہایت عقل مند خاتون تھی۔ آپ کے اعلیٰ اوصاف و کمالات کی کیا شان ہے کہ زمانہ جاہلیت میں بھی آپ کو طاہرہ یعنی پاکیزہ خاتون اور سیدۃ قریش یعنی قریش کی سردار خاتون کے لقب سے پکارا جاتا تھا۔ اسلام کا اعلان نہیں ہوا، اس سے پہلے کی بات ہو رہی ہے۔ حضرت خدیجہ کا ایک بڑا پیارا لقب صدیقہ بھی ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہذہ صدیقۃ امتی، یعنی یہ میری امت کی صدیقہ ہے۔ ایک اور خوبصورت بات کہ پیارے آقا کے 7 اولاد ہوئی، یاد رکھیے گا، 7 بچے ہیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے، 4 شہزادیاں، حضرت زینب، حضرت رقیہ، حضرت ام کلثوم اور بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہن، اور 3 شہزادے حضرت قاسم، حضرت عبداللہ اور حضرت ابراہیم۔ ان میں سے صرف حضرت ابراہیم جو تھے وہ حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہزادے ہیں، باقی ساری اولاد نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے، یہ یاد رہے۔ ایک اور خوبصورت بات کہ جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے نکاح فرمایا، پیارے آقا کی عمر مبارک 25 سال تھی، اور جب تک بھی خدیجہ دنیا میں ظاہری حیات میں رہی، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کسی اور سے نکاح نہیں کیا۔ اور ایک اور شاندار بات کہ تمام دنیا کے سیدوں کی، حسنی حسینی سیدوں کی جو نانی جان ہیں وہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ، 65 سال کی عمر میں 10 رمضان المبارک 10 سن نبوی آپ کا وصال مکہ مکرمہ میں ہوا۔ آج بھی آپ کا مزار جنت المعالی مکہ مکرمہ میں موجود ہے۔ اللہ کریم تربت حضرت خدیجہ پر اپنی کروڑوں رحمتوں کی بارش نازل فرمائے اور ہم سب کو ان کے فیضان سے مالا مال فرمائے۔ آپ ایک رول ماڈل ہیں۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کا جو سب سے ٹف ٹائم تھا نا، وہ اسلام کا جب اعلان ہوا تھا۔ اس سے پہلے تو لوگ بڑا پیار کرتے تھے نا، آپ کو صادق اور امین کہتے تھے، مگر جب نبی پاک نے اعلان نبوت کیا تو اس کے بعد اپنے پرائے ہو گئے، جان کے دشمن ہو گئے۔ مگر آپ کی زوجہ حضرت خدیجہ نے جو نبی پاک کو حوصلہ دیا، جو آپ کا ساتھ دیا، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنی زندگی کے حیات طیبہ کے آخری لمحات تک حضرت خدیجہ کو یاد کرتے تھے کہ خدیجہ نے مجھے اس وقت ساتھ دیا جب میرا کوئی ساتھ دینے والا نہیں۔ تو یہ بات سیکھنی چاہیے ہماری ماؤں بہنوں کو کہ اگر گھر میں مرد کسی مشکل میں ہے، پریشانی میں ہے، تو ہمیں اس کا ساتھ دینا ہے، تانے نہیں دینے، ٹینشن نہیں دینی ہے۔ اور یاد رکھیے میری وہ بہنیں اور مائیں جو مشکل وقت میں اپنے شوہر کا، اپنے بھائی کا، اپنے والد کا ساتھ دیتی ہیں، وہ اللہ انہیں سکھ کے دن ضرور دکھاتا ہے۔ اور جو ہم نے سنا، آدھی پھر آتے اس دعا کی طرف، حضرت جبریل نے دعا کی کہ جو اپنے ماں باپ کو بڑھاپے میں پائے اور مغفرت نہ کروا سکے وہ ہلاک ہو جائے، تو اس سے سوچنا یہ ہے، اس سے سمجھنا یہ ہے کہ ماں باپ کی کتنی خدمت کرنی ہے، ماں باپ کی کتنی دعائیں لینی ہیں۔ میں آج ایک تحدیث نعمت کے لیے، شاید کسی کو یہ بات ترغیب کے لیے مل جائے، اس لیے بیان کرنے جا رہا ہوں۔ میرے ابو جان تقریباً 30 محرم کو آپ کا وصال ہوا، اللہ پاک ان کی بے حساب مغفرت فرمائے۔ ہمیں یہ ضرور اطمینان ہے کہ
محرم کے اسی مہینے میں عاشورے میں انہوں نے عمرہ بھی کیا تھا، اور حدیث پاک ہے کہ ایک عمرہ دوسرے عمرے تک گناہوں کا کفارہ ہے۔ والد صاحب نماز کے لیے گھر سے نکلے تھے اور راستے میں چوٹ لگی، اور اسی چوٹ سے وہ پھر دنیا سے چلے گئے، واپس نہ آ سکے۔ تو جو راہ خدا میں نکلتا ہے، اللہ پاک اس کو اس سے اچھی کیا موت ہوگی کہ نماز کی حالت میں وہ تشریف لے گئے۔ لیکن میں نے یہ سوچا کہ ماں باپ تو چلے گئے، اگر ماں باپ حیات ہوتے تو ہم ان کے ساتھ کوئی افطار تو کرتے نا، ہیں ان کی کوئی افطار کی دعوت تو کرتے۔ تو میں نے اور میرے بھائی نے مشورہ کیا کہ اب نہ امی ہیں نہ ابو ہیں، ان کی مسجدیں تو ہیں، تو کیوں نہ ہم وہاں جا کر قرآن خوانی کر کے ایک افطار اجتماع ان کے ایصال ثواب کا کریں، تاکہ ان کی روح کو ثواب پہنچے، اور قبر میں بھی انہیں احساس ہو کہ انہیں بچے ان کے بھولے نہیں ہیں۔ یہ بات میں نہ کرتا، مگر میں اس طرح کی بات کر رہا ہوں کہ شاید وہ لوگ جن کے ماں باپ چلے گئے ہیں ان کو ترغیب ملے کہ خدا کی قسم آج اگر آپ کے پاس ماں باپ ہیں، واللہ یو آر سو لکی، جس کے پاس ماں باپ بھی ہیں اور رمضان بھی ہے، آئے ہائے ہائے، اور کیا چاہیے تمہیں کہ ماں کے ساتھ افطار کرتے ہو، والد کے ساتھ افطار کرتے ہو، ہیں؟ ماں کی دعائیں تمہارے ساتھ ہیں اور رب کی رحمتیں برس رہی ہیں، اس سے اچھی تو کوئی بات نہیں ہے۔ تو پلیز ماں باپ ہیں تو قدر کیجئے، دعائیں لیجئے، ان سے ان کو راضی کرنا، یہ تمہارے لیے جنت کا سامان ہے۔ حدیث پاک کا مضمون ہے جن سے ان کے ماں باپ راضی ان سے ان کا رب راضی، اور اگر ماں باپ ناراض تو رب ناراض، انہیں ناراض نہ کرنا، ہمیشہ خوش رکھنا۔ اور اگر ماں باپ چلے گئے ہیں تو انہیں بھولا نہ کرو، کسی نہ کسی بہانے انہیں تحفے پہنچایا کرو۔ ہم کیا تحفہ پہنچا سکتے ہیں؟ اب تو ان کو کوئی پیسے تو نہیں دے سکتے، کوئی سوٹ پیس بھی نہیں دے سکتے، مگر دعائیں تو دے سکتے ہیں، ثواب تو پہنچا سکتے ہیں۔ ہر بندہ اپنی حیثیت کے مطابق کرے، ضروری نہیں کہ آپ بہت بڑا افطار اجتماع اماں جان کے لیے کریں گے تو ہی ثواب پہنچے گا، پوری مسجد بنائیں گے۔ ہر بندہ اپنی حیثیت کے مطابق، آپ مسجد میں ایک اینٹ لگا دے اگر آپ کی جتنی حیثیت ہے، آپ 2 کھجوریں کسی کو کھلا دیں کہ یہ میرے ابو کے نام کی یہ کھجور، یہ میری والدہ کے نام کی کھجور، انہیں پتہ تو چلے، انہیں کی روح کو احساس تو ہو کہ بچوں نے یاد رکھا ہے، بھول نہیں گئے، بھولی بسری داستان نہیں بن گئے ہم۔ اور آج آپ اپنے ماں باپ کو یاد رکھیں گے، کل آپ کے بچے آپ کو مرنے کے بعد یاد رکھیں گے۔ تو یہ سلسلہ آگے بڑھنا چاہیے۔ ماں باپ کی وجہ سے ہم جو کچھ ہیں آج ہیں، اللہ جو ہمیں عطائیں فرما رہا ہے، انہوں نے دن رات ہمارے لیے دعائیں کی ہیں، تو ہمیں ان کی قبر میں انہیں راحت پہنچانی چاہیے، وقتاً فوقتاً انہیں تحفے بھجوانے چاہیے۔ عید آتی تھی تو ماں کو سوٹ پیس دیتے تھے نا، ماں کو تحفہ دیتے تھے، اب نہیں دے پا رہے تو کوئی مسجد میں صدقہ جاریہ والا کام کر کے امی کو ثواب پہنچا دیں، کسی غریب کا بھلا کر دیں، نیت یہ کرے کہ میں اپنے ماں باپ کے لیے کر رہا ہوں۔ آپ کو پتہ ہے ماں باپ کے لیے ایصال ثواب کرنا کتنی بڑی نعمت ہے؟ جو بچہ اپنے ماں باپ کے لیے حج کرتا ہے نا، یعنی اگر فرض حج پہلے کر لیا، اب نفلی حج کرنے جا رہا ہے اور نیت کرتا ہے کہ میں اپنے والدین کے لیے کر رہا ہوں، تو حدیثوں میں یہ الفاظ آتے ہیں کہ ماں باپ کو تو حج کا ثواب ملے گا، اس بچے کو 10 حج کرنے کا ثواب ملے گا۔ کمال کی ہستیاں ہیں، ان کی وجہ سے ہمارا ثواب بھی ملٹی پلائی ہو جاتا ہے، تو میں کیوں انہیں بھولیں؟ خوب ایصال ثواب کریں، ان کی قبر پر جایا کریں۔ اور تیسری حدیث پاک کا جو جز تھا، تیسری دعا تھی کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا نام نامی سنے اور درود پاک نہ پڑھے وہ بھی ہلاک و برباد ہو جائے گا۔ تو خوب درود پاک پڑھیں، خوب درود پاک پڑھیں، اس مہینے میں درود پاک پڑھنے کی عادت ڈالیں۔ علماء نے یہ بڑا آسان کر دیا ہمارے لیے کہ اگر ہم کبھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا نام سنیں اور درود پڑھنا بھول گئے تو علماء کہتے ہیں دن میں ایک مخصوص تعداد میں درود پاک پڑھ لیا کرو، 100 بار، 200 بار، 300 بار، تو پورے دن میں جتنی بار بھی نام نامی سنا ہوگا، لیا ہوگا، درود نہیں پڑھ سکے، تو اب جو یہ پڑھو گے یہ پڑھنا قائم مقام ہو جائے گا۔ تو اللہ کریم سے میں دعا کرتا ہوں کہ رب کریم ہمیں ماہ رمضان کی قدر نصیب فرمائے، اپنے والدین کی قدر نصیب فرمائے، ہمیں درود پاک کی کثرت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رمضان میں تراویح میں جی نہ چرایا کریں۔ کچھ لوگوں کو دیکھا ہے شروع میں 3-4 دن آتے ہیں پھر غائب ہو جاتے ہیں، یا 2-5 روزہ 10 روزہ تراویح پڑھ کے سمجھتے تراویح معاف ہو گئی ہے۔ تراویح سنت موقدہ ہے۔ آپ کو پتہ ہے تراویح کا ثواب کتنا ہے؟ رمضان میں ہر سجدے پر اللہ کریم 1500 نیکیاں عطا فرماتا ہے، ہر سجدے پر جنت میں سرخ یاقوت کا ایک گھر عطا کیا جاتا ہے۔ ہائے ہائے ہائے، اتنی اللہ نے رحمتیں آسان کر دی، پھر ہم تراویح سے بھاگ جاتے ہیں۔
تراوی بھی پڑھیں، نوافل بھی پڑھیں، تہجد بھی پڑھیں، اللہ توفیق دے اشراق چاشت بھی پڑھیں، رغبت کریں. یہ وقت آیا. آپ کو پتہ ہے پچھلے رمضان میں کئی لوگ ہمارے ساتھ تھے، کیا پتہ اور آج نہیں ہے، کیا پتہ اگلے رمضان میں ہم نہ ہوں. تو اس رمضان کو اپنا آخری رمضان سمجھیں اور خوب عبادتیں کر لیں. یہ بخشوانے آیا ہے تو کر لیجئے جتنی نیکیاں کرنی ہیں. اور آخر میں عرض یہ ہے کہ اس مہینے میں سخاوت بھی کیجیے اپنی حیثیت کے مطابق. اپنے غریب رشتہ داروں کی مدد کیجیے، دیگر مسلمانوں کی مدد کیجیے. اور اس کے بعد میری گزارش ہے اپنی دعوت اسلامی کا بھی ساتھ دیں. اللہ پاک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ پاک اس مہینے کی برکتیں ہم سب کو نصیب فرمائے.